جو اس کائنات کے ذرے سے لے کے عرش کی بلندیوں کا خرچہ کا خالق جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو غفور ہے، جو کریم ہے، ہم اسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں۔ درود و سلام بے حد لامحدود اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے، جو نور الہیت ہے۔ شاہ صاحب کی نظر کے شعر کو کلمہ کرتا ہوگا یا اکثر یہ پڑھا کرتا ہے جمال حسن نبی، آپ نے بات سنو، جمال حسن نبی دل پہ وار کرتا ہے، جمال حسن نبی دل پہ وار کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہر سانس کو باغ کرتا ہے، ایاز کی سر کو جھکا کے یہ دعا کرتا ہے، جو کچھ مانگ میرا رسول عطا کرتا ہے۔ آج کی یہ خوبصورت نقل ذکر حسین، یہ بابرکت لمحات، یہ عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لمحات، یہ چمکتے چہرے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے جن لمحات میں خالق کائنات کا ذکر ہو، کریٹر آف the universe, the king of the day of judgment, the most merciful, the most compassionate، جب اس رب کا ذکر ہو اور پھر اس نسبت سے اس کے محبوب کا ذکر ہو، the most exalted personality on the face of earth، اس کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کر کوئی ہے، کوئی جاندار بھی ہے جو رب کے کل کے جنم میں، جو اس کی تجلیات کا مظہر ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اس ذات کے اندر آ گئے اور پھر اس ذات کے ساتھ خون کا تعلق رکھنے والے اہل بیت کے اندر آ گئے، جب اس ذات کی راہ میں مست رہنے والے صحابہ کے اندر آ گئے اور پھر دونوں کو ملائے تو اولیاء کے اندر آ گئے، وہ دمِ صلاح رحمتوں والے برکتوں والے بن جاتے ہیں۔ وہ خوش قسمت ہے، وہ فضا کی خوش قسمت ہے، وہ وقت کی خوش قسمت ہے، وہ جگہ کی خوش قسمت ہے جس جگہ پہ یہ سارا یہ ذکر کی ہے۔ آج کی یہ محفل سجانے والے میزبان حافظ عباس صاحب بھی عاشق ہیں، یہ نسبت والے ہیں خواجہ حبیب العباس، تو ان کی باتیں ہم کر رہے تھے، میں تو سب کو سلام کر رہا اور میں اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں یہ ہمارے ہاتھ رہتے ہیں نا خوبصورت چہروں والے، کیونکہ ان کے سینوں میں سرکار کی بات ہے اور ڈاکٹر فضیل ان کے جوتے اٹھائے تو اپنا فیصلہ دیتا، اس لیے کہ ان کی زبانوں سے اور ان کے سینوں سے محبت رسول کا پیدا ہے، اور پھر جو دعویٰ کرتا ہے ان کی محبت کا، پھر وہ نخرے نہیں کرتا، نخرے ختم ہو جاتے ہیں نبی کی وفا کا فیض ہے، اس وفا کے فیض کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ کہا کہ مجھے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے آدمی کہا کہ ہمارے سورے مسئلے بن جاتے ہیں، یہ نہیں کہ جتنے بھی ہوں ہم نے ساتھیوں کو کیا راضی رکھنا ہے، ہم نے کائنات کے مالک پر اور جس نے انہیں راضی کر دیا ساری دنیا اسی کے ساتھ ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے، ان کی عظمت کو سلام کرنا ہے، ان کی وفا کے ساتھ وفا کو کرنا ہے اور ان کی ادا کو اپنے سینے میں اور جن نے سرکار سے وفا کر لی، یہ میرا ایمان ہے، ڈاکٹر فضیل کا ایمان ہے، خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نعرے لگاتا ہوں
بیان ہو جائے اس کے تذکرے نہیں کرتا وہ، اس کے تذکروں میں مست رہتا ہے، اس کی راہ میں مست رہتا ہے، وہ دنیا سے پیار کرنے والا۔ جب اس کا تذکرہ ہو تو اس کے دل سے پوچھو کہ اسے کتنا مزہ آتا ہے، تو پھر جو کائنات کا مالک ہے جب اس کے تذکرے خالق کائنات ہوتا ہے، شان صدیقیت جب مالک ہو کر ذکر رسول کا احترام کرتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے رسول کا ذکر زمانوں کی حدیثوں سے بات ہوتا ہے، وہ کسی زمانے کا محتاج نہیں بلکہ ہر زمانہ ذکر رسول کا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ایسا ذکر ہے، ایسی عظمتوں والا ذکر ہے، ایسی محبتوں والا ذکر ہے، اگر قرآن کو اٹھاؤ تو وہاں پہ بھی ذکر ہے، کیا رب العال میں رہا ہے، جو رسول عطا کر دے اسے لے لو، جسے منع کرے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور جنہوں نے لے لیا وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور جنہوں نے وفا کر لی وہ اہل بیت کی جماعت ہے۔ ذکر حسین کا فیض اب ملے گا جب دل میں صحابہ کرام کی محبت کا فیض ہوگا، ایسے نہیں فیض حاصل ہوگا۔ اور آقا مدنی کا یاد کا فیضان میرا یہ ہے، آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ، ہم گھروں میں بیٹھنے والے نہیں، ہم آستانوں میں بیٹھ کر سروں کو ہلانے والے نہیں۔ جب سرکار کی فکر کی بات آ جائے، جب سرکار کی عظمت کی بات آ جائے، جب ناموں سے رسالت کی بات آ جائے، تو پھر عاشق افراد نہیں کہ وہ حجروں پہ بیٹھے، اس کا کام یہ ہے کہ میدان عمل میں آ کر لبیک کہے۔ اللہ کے ذکر میں واقع ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں وہی ہوتا ہے جو علامہ میں رسول ہوتا ہے۔ اس کے سینے میں محبت رسول ہوتی ہے، اس کی عداوت میں محبت رسول بسی ہوتی ہے، وہی جب اس کی راہ میں نکلتا ہے اور جو راہ کے درد و دمار اس کے چہرے پہ پڑتے ہیں، کہا کہ اس گند سے میں رہنے کی آگ ہوا، اور جو اس کے راہ میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبتوں میں جو آگ آنسو نکلتی ہے، اس کیسے ہوتا ہے؟ یہ میرے آقا کی نسبت سے ہوتا ہے، میرے آقا کی محبتوں سے ہوتا ہے، اور اس محبت کا فیض دیکھو۔ صحابہ کا ایک میں اپنے ساتھ میں جانوں میں آپ کے لانے کے لیے کرتا ہوں، صلح حدیبیہ میں جا کر دیکھو کیا ہوا۔ تو وہ آیا نا، آگے بیٹھا، حضور سے آج کو حصہ رہا ہے، اب اسے عدل کا پتہ نہیں تھا، حالانکہ وہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہے، کیسو کیسا کے دربار میں بھی گیا ہے، لیکن حضور کے پاس آیا تو حضور کے غلام بھی پیچھے کھڑے تھے، جو عاشق رسول تھے، جو ہر حالات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا کے رکھتے تھے۔ حضور کیسے چلتے ہیں، حضور کیسے بولتے ہیں، حضور کی خلوت کیسی ہے، حضور کی جلوت کیسی ہے، ایسے جیسے یہ کیمرے لگے ہوئے دکھانے کو نہیں ہے، وہ نبی کے غلام ہے کہ میرے نبی کے نام کو اپنے ذہن میں وہ آدموں نے اس کا کہا تھا، کرتے کرتے اس کی آواز بلند ہوئی، میرے نبی کی بارگاہ میں آواز کو بلند کر دیا، اور حضرت بشر پہ پیچھے کھڑے کے اصحابی رسول انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا کہ اس بار معافی ہے، اب آواز کو بلند کرو گے، خدا کی قسم تمہارا ساتھ تمہارے جسم سے ساتھ۔ اگر حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا حضور کا قرآن پسند نہیں کرتا، میں ناموس سے رسالت کے لیے اپنے گھروں میں رہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، کے غلام ہے، اور یہی وہ محبت ہے، اس محبت کا ایک اور حضور کو وفا کرنے والوں، انشاءاللہ ذکر حسین کی اس بابرکت محفل میں آنے والوں، سبحان اللہ، ذکر حسین سے تو عاشقوں نے کیا ہے، یہ وہ نہیں، یہ وہ عاشق ہے جو خون بھی دیتے ہیں، عمر کے رسول پہ اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، یہ ان کے اتنی کا نسل سے آتا ہوں، اور بنی تمیم کا
ایک غریب مسکین تھا، یہودی تھا، لیکن وہ اس ہلکے گوش اسلام رکھتا تھا. یہ امبریس کرتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے. اور اس مجلس میں دیکھو، میرا گمان کہتا ہے اس مجلس میں وہ بکر بھی بیٹھے ہیں. یہ عمر فاروق جیسے ذمہ قدر 26 لاکھ مطلب ان کا حاکم بھی بیٹھا ہوا تھا. حاکم بنا تھا نا، پہلے تو یہ وہ چلانے والا تھا، لیکن نبی کا غلام بنتا ہے تو 3 بریات میں حکومت کرتا ہے. علی شیر خدا بھی بیٹھا ہوگا، سلمان فارسی بھی بیٹھا ہوگا، اصحاب صفا کے ابو ہریرہ بھی بیٹھے ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود بھی بیٹھے ہوں گے. اور وہ یہودی حجی کے قدموں میں آتے گرتا ہے، دار اسلام میں آتا ہے، اور میرے نبی کا روحانیت کا علم کا پیغام کا دروازہ بنتا ہے. اور کہتے ہیں ہے کوئی جو اسے عطا کرتا ہے کوئی اسے عطا کر دے. ایک عاشق رسول صحابی کھڑا ہوتا ہے، کچھ بھی عطا کر دیتا ہے. پہلے کچھ پوچھتا نہیں تھا، جب نبی کے دربار میں آ کے غلامی رسول کو اختیار کر لیا، نبی اپنی نور والی زبان سے کہتا ہے کہ ہے عطا کر. ایک عاشق کھڑا ہوتا ہے، کچھ بھی عطا کرتا ہے. پھر کہا اس کا سر ننگا ہے، کوئی ہے کہ اس کے سر کو رکھ دے. علی شیر خدا جیسا بول رہے کائنات کھڑا ہوتا ہے، تو اپنا امامہ اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. پھر کہا یہ بندہ اسے کھانا کھلاتے. حضرت سلمان فارسی پڑھ ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میرے سے کھانا کھلاتا. آپ گئے مدینہ کی گلیوں میں پھرے کہیں کھانا نہ ملا. یہ تقوی کا عالم ہے. آخر بنت رسول حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے گھر چلے جاتے، جا کے کہا کہ پہلے یہودی تھا، اب آپ کے بابا کے دین میں آ گیا، رائے حق میں آ گیا ہے، اندھیروں کو چھوڑ کر اپنی روشنیوں کی طرف آ گیا ہے، رب کے قرب کے جلووں میں آ گیا ہے، اور آقا مدنی تاجدار کے قدموں سے پہنچ گیا. آگے بھوکا سے کھانا کھلا دیجیے. میں کرواؤں کو ڈیٹ اور گولڈن ورڈز given by the Prophet of Islam. یہ مخاطب کو ظاہر تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 دنوں سے گھر میں فاقے پڑے ہیں، حسن اور حسین زندے ہوتے. یہ ہے highly purified personality. کیونکہ اگر وہ چاہتے تو ساری کائنات کا خزانہ ان کے قدموں میں مل جاتا. لیکن یہ سبب دے دیا کہ اللہ کی راہ میں چلتا ہے، وہ دنیا کی نظروں سے کہ ہے بے اختیار ہو جاتا ہے، اس نے کوئی اپنا آسنا ہی نہیں کرتا. آپ اس درد بھرے عالم کو دیکھ آئے، سلمان فارسی آسمان کی طرف دیکھ آئے، گھر سے باہر نکلے تو پیچھے سے صدا آ گیا. حضرت فاطمہ الزہرا تعالیٰ آپ فرماتی ہے رک جاؤ، واپس آ جاؤ. اور میری نور والی چادر، میں اس لیے نور والی چادر کہتا ہوں کہ وہ بنت رسول نور والی چادر کو عطا کر دیا کہ جاؤ یہ دکاندار کے پاس رہ رکھو، وہ چیزیں لے آؤ، میں کھانا پکا کے کھلا دوں. آپ یہ جاتے ہیں ان کے ساتھ نظر بات ہو جائے گی. وہ کھانے کا سامان لے کے آئے، کھانا پکایا اور کھلا دیا. کچھ کھانا بچ گیا، اسی نے سلمان فارسی نے کہا یہ کھانا حسن اور حسین کا ہے. وہ بھی تو بھوکے لیٹے ہوئے، لیکن میں قربان کو اس در کی اراؤ اس در کے تقوی پہ بنا پہ ان کی عظمتوں کا سلام پیش کرو. آپ نے کیا الفاظ کیا دیے؟ آپ نے کہا یہ وہ در ہے، اس در سے دیا گیا ہے، اور جو دیا گیا ہے وہ دیا گیا خیرات دی جاتی ہے. یہ ہے وہ کریکٹر میرے اس کو، اور وہ کریکٹر کو آگے بڑھاؤ. وہ عظمت کی بات میرے آقا کی بارگاہ میں، کیونکہ مجھے یہ سارے ساتھیوں نے میرے کو نہیں کہتے ہیں سبھی اس کے رسول ان میں شاہ صاحب نے اور پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ ہم سرکار کے خطروں کرتا ہوں. میں فرق کرتا ہوں، خواجہ قاسم لوگوں کی نسبت پہ فرق کرتا ہوں، اور خواجہ قاسم نے اپنے 80 سال اللہ کی رضا میں اور اس کا فائل دیکھو کہ مشرق سے لے کر نظر پر خواجہ قاسم نے لا کبھی جاری شیر لا کرتا ہے تو کبھی دور سے بلا کرتا ہے، کبھی بنگالی شیر لا کرتا ہے تو کبھی کوئی بلا شیر لا کرتا ہے، کبھی جنار شیر لا کرتا ہے تو کبھی بغداد شیر لا کرتا ہے، کبھی ایران کی سرزمین پہ بیت اللہ ایرانی شاہ لا کرتا ہے. اس لیے نعرے لگے کہ خواجہ قاسم نے اپنی ہستی کو ہٹا اپنے دل میں بسایا تو محبت رسول کو
خیر ہے آستانیہ موڑا شریف آستانیہ موڑا شریف جغرافی ڈاکٹر فضیلہ یا قاسمی صاحب اپنے اندر اپنی سوچوں کو پاک کراؤ، حضور کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور وہ آقا بندی والا جو کائنات کے لیے رہنے کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک وقت کے لیے نہیں، کسی ایک ساتھ کے لیے نہیں، جب تک اشراف کی خدائی کے زمانے قائم ہیں میرے مصطفیٰ کی رحمتوں کا فیضان ہے، اور اس فیضان کو میں اس انداز میں کرتا ہوں، میرا اپنا انداز ہے، میرا آقا جس کا ان کا نام آ رہا ہے نا، اس کا ان کا کام بھی آ رہا ہے، مشن میسج وہ بھی آ رہا ہے، نام بھی آ رہا ہے، اور ایسا نام جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو علا بھی ہے، جو وفا بھی ہے، جو نور بھی ہے، جو ظہور بھی ہے، جو طریقت بھی ہے، جو ہدایت بھی ہے، جو حقیقت بھی ہے، جو ظہور بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ آقا سے وفا کر لو، ان کی علامت اپنے سینے میں بتا لو، پھر دیکھو کتنا کرم ہوتا ہے، جو نہ سوسان بھی کرم تھا اور آج بھی کرم ہے، ہم اس کرم کے متلاشی ہیں، اس آقا کے خون کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ کبھی نحق بات کہہ سکتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، اور خون حسین کو وہ ڈائریکٹ کریں گے نا، نواسے رسول کا خون جو ہے وہ کیسے حق کی بات سے پیچھے رکھے؟ انہوں نے اگر بادشاہی چاہے مدینہ کا گورنر بننا تھا تو مدینہ میں رہ کے کہتے تھے، لیکن ان کا نعرہ حق کا نعرہ، ان کا چلنا حضور کے راؤ میں لگا ہوتا، ان کا بیٹھنا میرے آقا کے راؤ میں لگا ہوتا، ان کا سوچنا میرے آقا کے راؤ میں لگا ہوتا، جس کا چلنا بھی، جس کا بیٹھنا بھی، جس کی قلب، جس کی جلوت، جس کا کار، جس کا حال حضور کی محبتوں میں مستر ہو جائے، اسے معدیت کے ساتھ کیا معدیت جو خیرات کا ہوتا ہے۔ اگر حکومت چاہتے تو پوری کائنات کی حکومت ہے، آج جزیریت کو ماننے والے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اندھیروں میں رہیں گے، اور جو حسینیت کو مانتا ہے وہ ہمیشہ اجاڑ ہو جائے گا۔ آج جزیر کا نام کوئی نہیں دیتا، لیکن حسین کے ماننے والے پوری کائنات میں چھائے۔ مشرق میں دیکھو تو حسین کا نام ہے، مغرب میں دیکھو تو حسین کا نام ہے، شمال میں دیکھو تو حسین کا نام ہے، جنوب میں دیکھو تو حسین کا نام ہے، عرش میں دیکھو تو حسین کا نام ہے، پاس میں دیکھو تو حسین کا نام ہے۔ بندے زمین والے کیا نام لیتے ہیں، عرش والے فرشتے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مدینے کا ہر ذرہ ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ حق کی طرف تھے، انہیں دنیا کی بادشاہ کی ضرورت نہیں تھی، انہیں دین مصطفیٰ عظمت کی ضرورت تھی۔ وہی دین جو فارغ کی چوٹیوں سے سینے مصطفیٰ میں پڑا ہے، وہی دین میرے آقا کے غلام امام حسین سے وہ کیسے کمپرومائز کرے، اور پھر جو اب کچھ جیسے ہم کہتے ہیں جو جدید مدار فاسق خاجے کے ساتھ بیٹھنے والے سجدے بھی کرتے ہوں گے، لیکن وہ سجدے قبول نہیں ہوتی، جاننے نہیں ہوتی۔ خرابی روزانی کیسے قبول بخشش ہوتی، اور آگے سے کوئی بخشش کیسے ہوتی؟ جب شام میں قافلہ جاتا ہے حسین کا سر مبارک ہوتا ہے، اور وہی جدید جو کہتا ہے اب اس کو ماننے والوں کو یہ خبر ہونی چاہیے، یہ سارے جاننی ہیں جس نے اپنے چڑی سے ان لبوں پہ مار کر کہا کہ میں نے اپنے خاندان کا بدلہ لے لیا، اور وہ نام جن لبوں کو نور مصطفیٰ جس کے خاطر کائنات بنایا گیا ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، امام صاحب الائمہ رحمۃ العالمین ہے، وہ نور والے حضور کو بٹوں کے ساتھ کیسے بخشش والا ہوگا جس نے چھڑی لگا دی مسجد نبی میں اذانیں بند کرا دی، اس کی بخشش ہوگی؟ نہیں بخشش ہوگی، بخشش اسی کی ہوگی جو دامن حسین ہے، حضور کے دامن کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ
اپنے حق کا فیض دیا دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر لگا کے اپنے معصوموں کو قربان کر کے کس کو بچایا ہے دین اسلام کو کہتے ہیں نا اقبال میں دوسروں باقی صدق خلیل بھی ہے صبر خیر بھی ہے مادہ وجود میں بدر و ہنر ہے عشق کے نظرات سے ہے کرمائے طالب عشق ہے نور حیات عشق ہے لائق یہ ہر ایک کو نہیں ملتا یہ اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں سرکار کی محبت بنارے بخشی کے نعرے کیوں لگاتے ہو وہ بھی حسن والا تھا وہ بھی دولت والا تھا وہ قبیلے والا نسل والا کیا تھا کہ دنیا کی ساری رشتے کچھ نہ تھے ایک ہی رشتہ تھا اور نسبت رسول وہ میرے آقا کی محبتوں کا رشتہ تھا وہ میرے آقا کی غلامی کا رشتہ تھا حسن والے بنے رہ گئے ابو لہب سے کیا کرتا ہے حسن والا چہرے والا سنگارے بن جاتی ہے لیکن سینہ ایمان سے آتی ہے وہ جنت کی آگ میں پڑا ہوا ہے اور بلال کا نام میرے آقا نے کہا جنت میں میرے قدموں کی آگ یہ وہ نسبت ہے یہ وہ محبت ہے اس محبت کو بتا کریے خدا کی قسم نہیں لائی گئی جو ٹیم دلہ بتا میں چھوٹا get the love of the Prophet Muhammad ہے بیاد نبی اکرم یہی سلوک ہے حضور کی نام میں چلو اللہ کی رحمتوں کے دروازے تمہارے ساتھ خیر مل جائے گا اس راستے کو اپنا ہونا اور یہ دماغ سے نکال دو محبت رسول میں زندہ رہنا اور عظمت رسول کی خاطر اپنی جانوں کی نذرانے پیش کرنے یہ کوئی بھی کامانیت نہیں یہ تو ایمان کا تقاضا یہ ایمان کا تقاضا ہے اپنے اولاد سے اپنے گھر سے اولاد میں رابطہ رہنا چاہتے اپنے کاروبار سے اپنے بھائیوں سے ہر چیز سے افضل ہوگی کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کی پھر وہ برکتیں حاصل ہوگی دعا کرو آج مرید کے میں عاشق بیٹھے ہوئے یہ محبت والے اپنے چہروں پہ اپنے سروں پہ مختلف تاج سجا کے آئے ہیں یہ نسبتوں والے ہیں میرے مولا عقیل فرماتے ہیں کہ دنیا کے رنگ چڑھ کے مٹ جاتے ہیں لیکن یہ عشق کے رنگ چڑھے ہیں یہ مٹتے نہیں یہ بڑھتے رہتے ہیں بڑے ہیں کہ نہیں بڑے امریکہ میں خواجہ قاسم کا نعرہ ملے گا کیونکہ آپ آبادی سب تو نہیں ہے لیکن ان کا عشق بہت بڑا اور خواجہ قاسم کا نعرہ لگانے کا مقصد ہی یہی ہے ہم غلامی رسول ان سے وفا کرنا حضور کی علامت کا نصیب و مثال ہوگا اللہ تعالیٰ اس باتوں میں سکے ہمیں ذکر حسین کی اس بابت کو اپنے پاک کی خرم ہو سکے ہمیں ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے کا ملے گا وہ کون سا تھا ہاتھ کا مشن اور میں نے اپنے اس ان کی بارگاہ میں مدد کی ہے آپ طبیعت بھی اس لیے ہے کہ میں کیا کہوں گا اسی کے بات کروں جن رات کا سفر ہی ہے اور مجھے تو ڈاکٹر نے مدد نہیں کیا ہوتا کہ آپ زور سے تقریر نہیں کریں گے یہ موجود ہے میری لیفٹ سائڈ سائڈ کا تو زبان بولنے کی قابل ہوتی ہے اللہ صاحب جلال صاحب بیان کر رہا ہوں وہ جہاز میں تھا آنے سے پرواز کر کے آ رہا تھا مجھ پہ اٹیک ہوا یہ میں صرف اپنے کمال کے لیے نہیں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں امام حسین کا سب نے سنا ہے وہ پڑھے لکھے انہیں فالح بلایا اور حضور نے طرف بنا دیا یعنی اس مستقیم کبھی کرنے کا جہاز میں تھا فالح لائٹ ہو گیا تھا بولنے کے قابل نہیں تھا اور میں نے رو کے کہا میں مولا کریم اس حال میں رکھنا تو بھی اٹھا رہے تو اگر رکھنا ہے تو تیرے نبی کے ذکر کے لیے دنیا کا کیا مجھے وہی قوت ہے کوئی آئی نہیں میں 3 گھنٹے درود پڑھتا رہا کہتے ہو درود کچھ نہیں ہوتا ہم کو درود والے درود کائنات کے راستوں کو کھول دیتا ہے درود تمہارے دلوں کے دریچوں میں روحانیت کا فیض لانے کا ہے درود پڑھو گے کبھی والا اور میں پڑھتا رہا اور میرے دیکھ وہ ڈاکٹر بھی میں نے گولی بھی کھا لی جیسے اور پھر جب اتنا تو نہیں کہ تو چل گیا
پانی ڈالے جہاز میں یہ بچ کیسے گئے؟ میں نے کہا وہ بچانے والا پڑا کہتا ہے کہ تیرا چہرہ دلتا ہے کہ یہ بنا بھی تو صوفی کلاس کسی صوفی اور شیخ سے تمہارا تعلق ہے میں ساری زندگی پریکٹس نہیں کرتا تو 3 دن کے 10 دن رہے آج دیکھنے چلتا بھی ہوں بولتا بھی ہوں آپ کوئی دنیا کا سفر کر کے 50,000 کلومیٹر جہاز کا سفر کیا اس دفعہ یہ کیا کریں گے سرکار کی بات ہو آقا کے ساتھ کیا کرنا اپنے عقیدوں کو پختہ کرنا عقیدے میں کامیابیت ہوگی تو نمازیں پڑھیں یہ خیرات اور حج و زکاتیں پڑھیں آپ خوش قسمت ہے ہم اہل سنت کے ساتھ ہر لمحہ حضور سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہیں اور اصحابہ احرام سے اور انہیں کی بارگاہ میں یہ میرا تازہ کلام ہے بنارس میں میں نے سنایا ہے کہ وقت ملا ہو لکھنے کا لکھتا تو نہیں ہوں دکھایا جا رہا ہے یہ سارا کچھ لگا وہی لکھتے ہیں اس میں نظر آنے کی ذریعہ سے لگتے ہیں یہ میری صدا ہے امام حسین کی بارگاہ میں میری صدا ہے اور یہ بات صدا ہے حسین کی صدا میں کائنات وسیع ہوئی ہے حسین کی صدا میں کائنات وسیع ہوئی ہے اس آواز میں حق کی راہ سجی ہوئی گلشن نبی کے سکون کی عجب خوشبو پھیلی ہوئی ہے ہر زمانے میں اہل ایمان کی بات بنی ہوئی کربلا کی مٹی سے یہ آج بھی آواز آتی ہے کربلا کی مٹی سے یہ صدا آج بھی آتی ہے حق والوں کی مٹ کے بھی زندگی بنی ہوئی اہل نظر کے دل سے پوچھو حسین تیری کیسے شان بنی ہوئی سردار جنت کے لیے اہل جنت کی نظر کھچی ہوئی یزید کی ہر سوچ میں اندھیرا ہی اندھیرا یزید کی ہر سوچ میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس کی قبر بھی آج اس اندھیرے میں پڑی ہوئی ہے حسین کے چاہنے والوں کو ایاز کا یہ سلام حسین کے چاہنے والوں کو ایاز کا یہ سلام اس سلام میں میری ہستی کی آن بنی ہوئی اس سلام میں میری ہستی کی آن بنی ہوئی بولا گئی ذکر حسین کی بابت گھڑیوں کے صدقے مریدے کے اس جگہ پہ نئے مسجد میں آنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور حافظ عباس صاحب کو دعاؤں کے ساتھ یہ یہاں سے رخصت ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کے مقام عطا فرمائے دربار علی عمر کی اور بہت سے منظر نظر ساتھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں شیخ صاحب